اللہ 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 بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام دیکھنے والوں اور سننے والوں کو قاری محمد فاروق اتاری کی طرف سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کی اور آپ کے گھر والوں کی، آپ کے اہل خانہ کی حفاظت فرمائے اور رمضان المبارک کی خوب خوب برکتیں لوٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ ہم رمضان المبارک کے پیارے مہینے میں موجود ہیں۔ یہ مہینہ اپنی پوری رحمتیں اور برکتیں لٹا رہا ہے، اور خوش نصیب لوگ اس مہینے میں اللہ تبارک و تعالی کو راضی کرنے کے لیے، اس کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو راضی کرنے کے لیے خوب خوب اللہ کی عبادت کر رہے ہیں۔ اللہ رب العزت تمام لوگ جو اس مہینے میں عبادات کر رہے ہیں، اللہ ان سب کی عبادات کو قبول فرمائے، اور جو ابھی تک محروم ہیں، عبادت کی طرف نہیں آئے یا عبادت میں سستی کمزوری کا مظاہرہ کر رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالی ان سب کو ہمت دے، توفیق دے کہ وہ بھی عبادت کی طرف آئیں۔ اور جو بیمار ہیں، جو تکلیف میں ہیں، میری دعا ہے اللہ اس مہینے کا صدقہ ان سب کو شفا عطا فرمائے اور ہر قسم کی ان کی بیماری اور تکلیف کو دور فرمائے۔ اور یہ جو کورونا کی وبا ہے، اللہ اس بیماری سے، اس وبا سے ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ رمضان المبارک کے آخری عشرے میں ایک رات ایسی بھی ہے کہ جس کے بارے میں قرآن کریم فرقان حمید میں اللہ رب العزت کا ارشاد ہے۔ سورۃ القدر کے اندر اللہ فرماتا ہے لیلۃ القدر خیر من الف شہر، مطلب یہ کہ یہ ایسی رات ہے جو 1000 مہینے سے زیادہ بہتر ہے۔ مطلب کہ جو اس رات میں عبادت کرے گا اخلاص کے ساتھ، خلوص کے ساتھ، اللہ رب العزت کو راضی کرنے کے لیے، اسے 1000 مہینے سے بھی زیادہ عبادت کرنے کا ثواب حاصل ہوگا۔ میرے آقا رحمت والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے حدیث مبارکہ ابن ماجہ کے اندر موجود ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث پاک کے راوی ہیں، روایت کرتے ہیں کہ پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تمہارے پاس ایک مہینہ ایسا آیا ہے کہ جس میں ایک رات ایسی بھی ہے کہ جس میں عبادت کرنا 1000 مہینے سے زیادہ افضل ہے، 1000 مہینے کی عبادت سے بہتر ہے، یعنی کہ 83 سال کی عبادت سے زیادہ۔ جو بندہ اس رات میں اللہ رب العزت کی عبادت کرتا ہے، اللہ رب العزت اسے 83 سال کی عبادت سے زیادہ کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ خیر من لیلۃ القدر خیر من الف شہر، یعنی کہ 1000 مہینے سے بھی زیادہ کی عبادت کا ثواب۔ اب 83 سال کی عبادت تو مست ہے، جس نے اس رات میں اخلاص کے ساتھ، محبت کے ساتھ اللہ کی عبادت کی، اسے 83 سال یعنی کہ 83 ایئرز کی عبادت کا ثواب تو ملے گا ہی ملے گا۔ اب اس سے زیادہ کتنا ہے، اس سے زیادہ کی جو بات کی گئی ہے تو وہ اللہ رب العزت ہی جانتا ہے کہ زیادہ ثواب کتنا ہے۔ ہمارے لیے صرف یہ ضروری ہے کہ ہم اس رات اخلاص کے ساتھ، محبت کے ساتھ اللہ کی رضا کے لیے عبادت میں لگ جائیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس رات میں عبادت کرنا بہت سی باعث برکت ہے، بہت ہی زیادہ باعث برکت ہے۔ فرشتے تشریف لاتے ہیں، حضرت جبرائیل علیہ السلام فرشتوں کی فوج کے ساتھ تشریف لاتے ہیں، اور جو عبادت کر رہے ہوتے ہیں حضرت جبرائیل علیہ السلام انہیں سلام پیش کرتے ہیں اور ان کے ساتھ مصافحہ بھی فرماتے ہیں۔ یہ کتنی خوش قسمتی کی بات ہے اور کتنے مقدر کی بات ہے کہ ہم جیسے گناہگار اگر اللہ کی عبادت فرماتے ہیں تو حضرت جبرائیل علیہ السلام ہم سے مصافحہ فرماتے ہیں۔
ہمیں محسوس ہو یا نہ ہو لیکن اللہ کی سلامتی اترتی ہے، اللہ کی رحمت جو ہے وہ ہم پر ضرور بالضرور نازل ہوتی ہے۔ اس لیے اس رات کو بالکل ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو اس رات محروم رہ گیا، یعنی کہ جو عبادت کرنے سے رہ گیا، جو اس رات عبادت نہ کر سکا، فرمایا وہ ہر بھلائی سے محروم ہو گیا، ہر بھلائی سے محروم رہ گیا۔ اور ارشاد فرمایا اللہ کی رحمت سے، اللہ کی بھلائی سے کوئی محروم نہیں رہتا سوائے اس کے کہ جو حقیقتاً محروم ہو۔ یعنی اگر آپ عبادت سے محروم ہیں اس رات، آپ کچھ ذکر و اذکار نہیں کر سکتے، آپ اس رات کو عبادت نہیں کر سکے، تو سمجھ لیجئے کہ آپ حقیقت میں محروم ہیں، بھلائی سے محروم ہیں، کیونکہ سوائے اس شخص کے جو حقیقتاً محروم نہ ہو، اللہ اسے اس رات توفیق عطا فرماتا ہے اور وہ عبادت کرتا ہے۔ اس لیے بھرپور کوشش کریں، جتنا آپ سے ممکن ہو اس رات کا ادب کریں، اس رات کی اہمیت کو سمجھیں، اس کی قدر کریں، اس کو فضول کاموں میں ٹی وی کے آگے بیٹھ کر یا موبائل کو اپنے ہاتھ میں لے کے اپنے وقت کو ضائع مت کریں، بلکہ عبادت میں گزاریں، درود و سلام میں گزاریں، ذکر و اذکار میں گزاریں، نوافل میں گزاریں، تلاوت قرآن کریم میں اس رات کو گزاریں، اور خوب خوب گڑ گڑا کر اللہ کی بارگاہ میں اپنے لیے دعا کریں، اپنے رشتہ داروں کے لیے دعائیں کریں، اپنے گناہوں کی معافی طلب کریں۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی دنیا میں بھی اس کی برکتیں حاصل ہوں گی اور آخرت میں بھی اس کی برکتیں ضرور حاصل ہوں گی۔ پیارے محبوب رحمت والے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، حدیث مبارکہ میں پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو اس رات میں اخلاص کے ساتھ، محبت کے ساتھ اللہ رب العزت کی عبادت کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالی اس کی تمام عمر کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ تو کتنی بڑی خوش قسمتی کی بات ہے کہ ہم اس رات کو عبادت کریں اور اللہ تبارک و تعالی ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے۔ یہاں پہ ایک بات یاد رکھیں کہ یہ جو گناہ معاف ہونے کی بات ہو رہی ہے، یہ صغیرہ گناہوں کے معافی کی بات ہے۔ اپنی پوری زندگی میں جتنے بھی چھوٹے چھوٹے گناہ ہوئے ہم سے، صغیرہ گناہ جو ہم کر چکے، اس رات کی عبادت کی برکت سے وہ تمام صغیرہ گناہ معاف کر دیے جائیں گے، کیونکہ جو کبیرہ گناہ ہیں، جو بڑے گناہ ہیں، وہ بغیر توبہ کے معاف نہیں کیے جاتے۔ ان کے لیے سچے دل سے اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرنا لازمی اور ضروری ہے۔ بغیر توبہ کے کبیرہ گناہ معاف نہیں کیے جاتے۔ یوں تو شب قدر میں جو بھی عبادت کی جائے گی، لیلۃ القدر میں جو بھی عبادت کی جائے گی، وہ عبادت قبول ہوگی اللہ کی بارگاہ میں، وہ مقبول ہی مقبول ہے۔ مگر چند باتیں میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں جو کہ آپ آسانی کے ساتھ کر سکتے ہیں، جو عمل آپ آسانی کے ساتھ کر سکیں، جن کو آپ آسانی کے ساتھ سر انجام دے سکیں، وہ میں عرض کر رہا ہوں۔ حضرت عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ فرماتی ہیں، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر شب قدر کے بارے میں مجھے علم ہو جائے اور مجھے پتہ چل جائے کہ کون سی رات شب قدر ہے، تو مجھے کون سا ذکر کرنا چاہیے، تو مجھے کیا کرنا چاہیے، کون سا عمل کرنا چاہیے، کیا پڑھائی کرنی چاہیے؟ تو پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ، اگر شب قدر کو پالو تو یہ پڑھو، اللہم انکا عفو تحب العفو فاعف عنی۔ نزہۃ المجالس کی ایک روایت میں آپ کی خدمت میں پیش کر دیتا ہوں۔ حضرت مولا علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کا فرمان ذیشان ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ جو بندہ شب قدر میں، لیلۃ القدر میں 7 مرتبہ سورۃ القدر کی تلاوت کرے، پوری سورت کو پڑھے، تو اللہ تبارک و تعالی اسے ہر بلا، ہر مصیبت سے محفوظ رکھے گا۔
جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ کورونا کی بیماری آئی ہوئی اور پوری دنیا کورونا سے پریشان ہے، تو اس حوالے سے شب قدر میں یہ دعا پڑھنا اور بھی ضروری ہو جاتا ہے کہ ہم سب جو بھی یہ پڑھیں گے وہ اس بیماری سے، اس بلا سے محفوظ رہیں گے۔ اس کے علاوہ فرمایا کہ 70,000 فرشتے اس کے لیے دعا کرتے ہیں جو بندہ اس دعا کو شب قدر میں، لیلۃ القدر میں 7 مرتبہ پڑھتا ہے۔ تو بیماریوں سے محفوظ رہنے کے لیے اور فرشتوں کی دعا حاصل کرنے کے لیے اس دعا کو، اس سورہ کو 7 مرتبہ ضرور پڑھنا چاہیے۔ اور مزید فرمایا کہ جو بندہ جمعے والے دن جمعہ کی نماز سے پہلے اس سورت کو 3 مرتبہ پڑھ لے گا تو اللہ تبارک و تعالی جمعۃ المبارک کی نماز پڑھنے والے تمام لوگوں، تمام نمازیوں کے برابر اسے نیکیاں عطا فرمائے گا۔ وَرَبِّ الْعَرْشِ الْكَرِيمِ وَرَبِّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اس رات کی برکتیں عطا فرمائے، اس میں زیادہ سے زیادہ عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہماری عبادتوں کو اللہ قبول فرمائے۔ اگر ابھی تک آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو دیر مت کیجئے، میرا چینل سبسکرائب کیجئے، بیل آئیکن کے بٹن کو ضرور دبائیے، لائک کیجئے، زیادہ سے زیادہ اس کو شیئر کر دیجئے تاکہ تمام لوگ اس سے فائدہ حاصل کر سکیں، اور کومنٹس باکس میں اپنے تاثرات کا اظہار ضرور کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔